بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ میرے عزیز دوستو، غلام نے دھوپ سے جوتے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے۔ آقا کی نظر پڑی کہ غلام نے بنا میری اجازت کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں کیوں رکھے۔ فوراً غلام پر غصہ ہوا کہ کیوں جوتے وہاں سے اٹھائے ہیں۔ غلام نے عرض کی، میرے آقا، جوتے دھوپ میں پڑے خراب ہو رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیا کہ خراب ہونے سے بچ جائیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، تجھ میں تکبر آ گیا ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ بنا میری اجازت کے تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ لگایا؟ فوراً غلام کو مارنا شروع کر دیا۔ کوڑے مار مار کر غلام کے جسم پر کوڑوں کے نشان بنا دیے اور لہو لہان کر دیا۔ یہ غلام وہی غلام ہے جسے دنیا بلال کہتی ہے۔ موٹے ہونٹ، کالا رنگ اور نسل سے حبشی۔ یہ وہی غلام ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے واپس آئے تو آپ نے آ کر کہا، بلال، ایسا کیا کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن کر آیا ہوں۔ بلال، جب تم دنیا میں اذان دیتے ہو تو تمہاری آواز کی گونج عرش پر سنائی دیتی ہے، اور جب تم دنیا پر چلتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جس غلام کو آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا، اس کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلال، کیا کرتے ہو؟ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن کر آیا ہوں۔ یہ ہے عشق کی وہ منزل اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہنے کی نسبت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو حوروں کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے اور نوازتے ہیں، تو مجھے بھی کچھ عطا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، تجھے بلال دیا۔ وہ حیران ہوئی کہ میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں اور مجھے بلال جیسے کالے رنگ کا حبشی غلام دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں کہ کیا وہ بھی تجھے پسند کرے گا یا پھر نہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت لمبے عرصے تک کے لیے اذان نہ دی۔ بہت عرصے کے بعد ایک دن اذان کے لیے تشریف لائے۔ آہوں سے بھرے منہ سے چند الفاظ زبان سے ادا ہوئے کہ کملی والے کی عشق کی یاد آ گئی اور بے ساختہ رونے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اٹھ کر مدینہ کی گلیوں میں بھاگنا شروع کر دیا۔ دیواروں سے اپنا سر پیٹتے اور چیختے چلاتے کہ ایک وقت تھا جب بلال اذان دیتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود تھے اور میری اذان سنا کرتے تھے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں۔ تبھی آپ نے مدینہ چھوڑا اور اپنے آبائی علاقے کی طرف دوبارہ چلے گئے۔ کیا شان ہے اس غلام کی کہ جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کہتی ہے کہ بلال، تجھے دنیا غلام کہتی ہے مگر تو میرا آقا ہے۔ رنگ کالا بھی ہو تو بلال جیسا، حبشی بھی وہاں کا کیا مقام پاتا ہے، لیکن قربت بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود
घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत नबी है।